نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اسٹیج پر موجود معزز علماء کرام برادران اسلام واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں لائق احترام ماں اور بہنوں آج کا یہ پروقار منظر جو کہ اسلام کے نام پہ ہم جمع ہوئے ہیں دین کے نام پہ ہم جمع ہوئے ہیں بڑا ہی اپنی تاریخ میں اہمیت رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر ہمیں قیامت کے دن بہترین عطا فرمائے آپ نے مختلف علماء کرام کے عنوانات مختلف ٹاپک پر سنے ہیں اور مجھے اس عنوان پر خطاب کرنے کی دعوت دی گئی ہے موجودہ حالات یا حالات حاضرہ اور ہماری ذمہ داریاں حالات حاضرہ پر گفتگو شاید میں سمجھتا ہوں اتنی ضروری نہیں ہے جتنی کہ ہماری ذمہ داریاں پر گفتگو کرنا ہے مجھے لیکن میرے تقریر کے جب دو رخ ہیں دو پہلو ہیں تو میں ان دونوں سے برابر سے انصاف کروں گا آج میڈیا اور سب سے زیادہ الیکٹرانک میڈیا جس تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اور یہ پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں لے چکا ہے ایک نیٹ ورک کے لحاظ سے ہے ایک نیٹ کا معنی ہے جال کا اور یہ نیٹ انٹرنیٹ بن کے جب پوری جال پھینکا تو کائنات کا کرۂ ارض اس پہ سمیٹ کے آ گیا میں سمجھتا ہوں کہ انگلیوں پر دنیا اس سے پہلے کبھی نہیں آئی تھی جو کہ آج موجود ہے اور یہ جدید ٹیکنالوجی ایک طرح کی بربادی ہے تو ایک طرح کی آسانی ہے جیسے چاقو اگر بہتر استعمال ہو تو آپ پھل ترکاری کاٹ سکتے ہیں غلط استعمال ہو تو آپ قتل کر سکتے ہیں بعینی اسی طرح جدید ٹیکنالوجی کے حساب سے خواہ وہ اینڈرائڈ فون ہو یا اسمارٹ فون ہو یا اسی طرح کہ واٹس ایپ کے ذریعے ہو ٹویٹر کے ذریعے ہو فیس بک کے ذریعے ہو کہ اچھائی میں اگر دنیا میں آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں
گئی کہ جس طرح جھاگ ہوتا ہے، جس طرح سیلاب کے پانی کے ساتھ جھاگ کوڑا کرکٹ کے ساتھ مار لے بہا لے جاتا ہے، جس طرح سمندر کی لوٹ موج آتی ہے تو سامنے جھاگ نظر آتا ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، اس کو ہم اپنی اردو میں کف کہتے ہیں، اسی طرح کا تمہارا معاملہ ہو جائے گا، بقدر کوئی نہیں رہ جائے گی، تمہاری کوئی طاقت نہیں رہ جائے گی، تمہارا کوئی احترام نہیں رہ جائے گا، تمہارا کوئی تقدس نہیں رہ جائے گا۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، بڑے درد سے کہا کرتا ہوں، غیروں کا کوئی کتا مرتا بھی ہے، یہ بات نوٹ کر لیجیے، غیروں کا کوئی کتا مرتا بھی ہے کہ عدالتیں قائم ہوتی ہیں، اپنوں کے بندے فلسطین میں مارے جاتے ہیں تو پوچھنے والا کوئی ایک لیڈر نہیں ہے، گجرات میں مارے جاتے ہیں تو پوچھنے والا کوئی ایک لیڈر نہیں ہے، برما میں مارے جاتے ہیں تو پوچھنے والا کوئی ایک لیڈر نہیں ہے، فلسطین میں غزہ رمضان کے مہینے میں بمباری کی جاتی ہے تو پوچھنے والا کوئی ایک لیڈر نہیں ہے مسلمانوں میں، لیکن امریکہ کا کوئی کتا مرتا بھی ہے تو عدالتیں قائم ہو کے پوچھتی ہیں کہ کیوں مرا ہے۔ مسلمانوں کی قیمت آج امریکہ کے کتے سے بھی کم ہو گئی، آخر کیوں؟ یا اللہ ناراض ہے، یا اللہ اپنا وعدہ خلافی کر رہا ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، ان اللہ لا یخلف المیعاد، سنت اللہ التي قد خلت في عباده ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم۔ اللہ تبارک و تعالی کی سنت نہیں بدلتی، اللہ تبارک و تعالی کا قانون نہیں بدلتا، اللہ تبارک و تعالی نے جو طریقہ عروج و زوال کا رکھا ہے اس میں ذرا برابر تم تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ تو آج ہم ذلت کے کنارے پہ کھڑے ہوئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی جھوٹا نہیں ہے، اللہ کا تو اعلان تھا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، بس ہمت نہ ہو جاؤ، غم زدہ نہ ہو جاؤ، تمہارے لیے غم کی کوئی راہ نہیں، پستی کی کوئی راہ نہیں، تم ہی غالب رہو گے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی کو غلبہ ہے، كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، اللہ تبارک و تعالی نے لکھ دیا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، میں اور میرا رسول ہی غالب ہو کر رہیں گے۔ مومنوں سے خطاب ہے، لا تہنوا ولا تحزنوا، بس ہمت نہ ہو جاؤ، غم زدہ نہ ہو جاؤ، وانتم الاعلون، تم ہی غالب رہو گے۔ شرط ایک ہے، غلبے کی شرط ایک ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ اللہ جھوٹا نہیں ہے، ہم مومن نہیں ہیں، اللہ کو دوش نہیں دے سکتے، ہم پہ دوش ہو سکتا ہے۔ اگر ہم صحیح مومن ہوتے تو آج یہ ذلتیں نہیں ہوتی، آج یہ مار نہیں ہوتی، آج یہ ہمارے ساتھ مصائب و آلام کا مسئلہ نہیں ہوتا، اپنے ہی ہندوستان میں ہم غیر جانے نہیں جاتے، ہمارے ہی لاکھوں مسلم پر صلی اللہ سوئمنگ پول بنانے کے لیے ایک چوٹی کا زور نہیں لگایا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ سچا ہے، ماننا پڑے گا کہ ہم جھوٹے ہیں، ہم اپنے ایمان میں جھوٹے ہیں، ہم اپنے اسلام میں جھوٹے ہیں، ہم اپنے عمل میں جھوٹے ہیں۔ ہمارا تو مسئلہ ہی وہ ہو گیا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، لیکن رب العالمین کا وہاں سے یہ اعلان یہ ہے کہ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، ہرگز یہ مومن نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ یوں زبان سے کہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، آخرت پر ایمان لایا، وہ مسلمان ہوگا، لیکن اللہ چیلنج کرتا ہے، کہتا ہے کہ ہرگز وہ مسلمان مومن نہیں ہے، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو، وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، مگر یہ دھوکہ دہی دراصل کسی کو بگاڑنے والی نہیں، آپ خود ہی بگڑ کے آپ خود ہی گڑھے میں گریں گے۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، کہ انہیں اس کا شعور نہیں ہے، فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، ان کے دل کے اندر بیماری ہے، کون سی بیماری ہے؟ نفاق کی بیماری ہے، فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، اور اللہ تبارک و تعالی ایسے جھوٹوں کو جو اندر ایک باہر ایک ہوتے ہیں، جو زبان سے کہتے ہیں اسلام، اندر سے کہتے ہیں تکذیب، اندر سے جھوٹ اور اوپر سے کیا ہے اسلام بتاتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کو ہم خود بڑھا دیتے ہیں ان کے اندر کا نفاق، فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور
کوئی اور نہیں ہے۔ یہ کیسی دو طرفہ باتیں ہیں، اس کو اللہ جھوٹ کہتا ہے۔ بما کانوا یکذبون، اس کی پاداش میں جو کہ یہ جھوٹ بولتے تھے۔ تو چلیے جس حدیث سے میں نے آغاز کیا تھا وہیں پر پہنچتے ہیں۔ فرمایا کہ امن قلت یومئذ، کہ ہم کم ہو جائیں گے اس دن۔ فرمایا کہ نہیں، تمہاری رقت چلے جائے گی۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، سہمارا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ جو شیواجی نگر کے مسلمان ہیں، اگر اتنی تعداد میں ہم جمع کر لیں تو مدینے کے مسلمان نہیں ہو سکتے تھے اس دن، اتنے کم تھے۔ 3000 تو خندق میں جمع ہوئے، بدر میں تو 313، اگر باقی کچھ بچے تھے مدینے میں تو 1000 سمجھ لیجیے، احد میں تو 1000، خندق کی جنگ میں 5000 یا 3000 کل آبادی مسلمانوں کی تھی۔ اور اس کے بعد آگے چلو، غزوہ فتح مکہ کے وقت 10,000، حجۃ الوداع کے وقت 1,24,000 سے 1,25,000 سے 1,40,000، مختلف روایتیں۔ اٹھاؤ ایک دلی کا سینسس، ایک ایریے کا سینسس اٹھاؤ، دیکھو کتنے لاکھ مسلمان نکل آتے ہیں۔ وہاں کل کی کل آبادی جو آخری پوزیشن پہ پہنچی وہ بھی 1,40,000 کی آخری، اور مدینے میں تھے تو اس وقت تو 10,000 بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی قوت کیا تھی، پھر بھی ایمان کیا تھا، عزت کیا تھی، احترام کیا تھا، جس کا ہم حاشیے دماغ میں بھی خیال نہیں لا سکتے۔ آج کروڑوں کا مسلمان ہے لیکن کوئی وقت نہیں، کوئی اس کی عظمت نہیں، وہ پکارتا ہے تو کوئی سننے والا نہیں، اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، کل دنیا کے اندر۔ کیوں؟ فرمایا کہ ایک بیماری ہوگی جو تمہارے دلوں میں داخل ہو جائے گی، جس کا نام وہن ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا کہ من وہن یا رسول اللہ، اے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہن کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت، موت سے نفرت۔ دلوں کو ٹٹولو مسلمانوں، کیا اس بیماری میں ہم بھی تو نہیں ہے کہیں؟ دنیا کی محبت، موت سے بھاگنا۔ باپ مرتا بھی ہے تو بیٹا غسل دینے سے کتراتا ہے، بولتا ہے غسال کو بلاؤ، کیونکہ ابھی وہیں میں ملک الموت ہو سکتے ہیں، میں بھی پاس جاؤں تو مجھے بھی کھینچ لے۔ باپ مرتا ہے تب بھی میت کے قریب جانے سے ڈرتا ہے۔ یہ حال ہمارا، ورنہ تو غسال کا رواج ہی نہیں، اپنے غسل دیا کرتے تھے۔ آج ہمارے یہاں رواج کیوں؟ ہم تو موت سے اتنا ڈرتے ہیں کہ باپ کی میت کو ہاتھ لگاتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ یہ موت کا ڈر، اور ایک طرف دنیا کی محبت، اس کے لیے ایمان جائے تو جائے کوئی مسئلہ نہیں، وقار جائے تو جائے کوئی مسئلہ نہیں، عزت جائے تو جائے کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ حالت ہماری ہے، حالت حاضرہ میں۔ لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی سمجھے کہ جو چیز پوری دنیا میں ہماری مخالفت کی حیثیت سے ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ 3 طرح کی شدید ترین مخالفت ہے مسلمانوں۔ یہ ہنسنے کھیلنے کا وقت نہیں ہے، یہ جوکس مارنے کا وقت نہیں ہے، یہ واٹس ایپ کے لیے انگلیاں پھرانے کا وقت نہیں ہے، یہ فیس بک کے فحاشیات دیکھنے کا وقت نہیں ہے۔ یہ بڑا کٹھن وقت ہے، دردناک وقت ہے ہمارے لیے۔ سوچیں گے، سمجھیں گے تو رخ بدل سکتا ہے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ پھر تو کیا ہے، اندلس کا وہ واقعہ یاد رکھو، ہسپانیہ کا وہ واقعہ یاد رکھو، 800 سال جہاں پر حکومت ہوئی تھی، آج گننے کو بھی ایک مسلمان نہیں ملتا ہے۔ عبد الرحمن الداخل سب سے پہلا امیہ خلیفہ کا بادشاہ تھا، وہاں سے 800 سال تک ایسی مضبوط حکومت کی کہ بنو امیہ کی دوسری حکومتیں، بنو عباسیہ کی دوسری حکومتیں اس کے شان کے برابر نہیں تھی۔ لیکن جب مٹے تو غرناطہ کی ایک آخری پوزیشن بھی ان کے ہاتھوں سے گئی، اور آج مسلمانوں کی مسجدوں میں وہاں ٹوائلٹ بنائے جاتے ہیں، یا دراصل وہاں پر کیا عہد گری کے اڈے بنائے جاتے ہیں۔ یہ دور یہاں بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، سنت بدلتی نہیں، امت محمدیہ کے ساتھ کوئی اور سلوک، یہودیوں کے ساتھ کوئی اور سلوک، یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ اللہ کی سنت ایک ہے، بربادی کے دہانے پہ پہنچو گے، زہر کھاؤ گے تو مرنا پڑے گا، چاقو سے کاٹو گے تو زخم لگے گا۔ یہ یونیورسل
دشمن ہے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. تم سب سے زیادہ دیکھیں نون تشدید ثقیلہ، یہ تحقیق کے لیے زیادہ اور لام پھر تحقیق کے لیے زیادہ، دونوں مرتبہ ضرور تم پاؤ گے، ضرور بالضرور تم پاؤ گے تمہارا سب سے بڑا دشمن یہود، نمبر ایک دشمن، نمبر دو مشرکین. ان یہودیوں کے ذریعے آج پوری امت مسلمہ کو پٹوا رہا ہے. کیوں؟ یہ حامل کتاب نبوت ہوتے ہوئے روگردانی کر رہے ہیں. اللہ کے کلام کو ہوتے ہوئے اللہ کے کلام کو پڑھتے نہیں، اللہ کے کلام کے ہوتے ہوئے اللہ کے کلام پر چلتے نہیں. آج شریعت کو بچاؤ، شریعت بچاؤ آندولن، مسلم پرسن اللہ فلاں فام فی القرآن، میں مخالف نہیں ہوں، کرنا چاہیے، لیکن یاد رکھو ایک جملہ میں آپ کی نظر کر رہا ہوں، یہ مسلمان ہے نا شریعت میں مر سکتا ہے، یہ مسلمان شریعت میں مر سکتا ہے، لیکن اگلا جملہ ہمیشہ یاد رکھو، شریعت میں مر سکتا ہے، چل نہیں سکتا، شریعت میں چل نہیں سکتا، مر سکتا ہے. یہ حالت ہماری ہے کہ ہم نے ایمان اور عمل اس کو علیحدہ کر دیا. ایمان کے نعرے تو بہت لگے ہیں لیکن عمل ہمیں کہیں نظر نہیں آتا ہے. آئیے پھر اسی کی طرف جہاں سے میں نے ابتدا کی تھی، حالات حاضرہ میں ہم اور ہمارے ساتھ کے دشمنان اسلام تین بہت بڑے بڑے منصوبے ہیں جو کہ ہم بالکل ہی غافل ہیں اور دشمنان اسلام تیار کر رہے ہیں. ایک سب سے بڑا عالمی سازش کا منصوبہ امریکہ کے تھرو پورے میڈیا میں کہ اسلام دشمن طاقتوں کو ابھارنا اور مسلمانوں پر نکیر کرنا، ذلیل کرنا، اور اسلام کے جو ہم نے غلط پریزنٹیشن کیا ہے ان کو لے کر اسلام پر طنز کرنا. اسلام کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، مسلمانوں میں بہت نقص ہے. ان مسلمانوں نے اسلام کو غلط ریپرزینٹ کیا، غلط پریزنٹیشن کیا، جس کی وجہ سے ان کو زبان کھولنے کا موقع ملا. اور امریکہ اس تیاری میں ہے کہ کل کا کل دنیا کے اہم ممالک اور دنیا کے اہم ملٹی نیشنل کمپنیز اس کے ہاتھ میں آئے، اور اس کے سربراہ یہودی ہیں. جتنے ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان سب کے بڑے یہودی ہیں، اور یہ یہودی تم بچو یا نہ بچو، تم کھاؤ یا نہ کھاؤ، حرام کھلانے پہ تمہیں تلا ہوا ہے، یا تو سود کے ذریعے یا تو سور کی چربی کے ذریعے. کن میں ملاوٹ ہے پتہ ہے؟ خیر وہ اور موضوع ہے، میں اتنی زیادہ گہرائی میں جانا نہیں چاہتا کہ مشکل میں پڑ جا سکتے ہیں، لیکن منصوبہ سمجھو. ہم حرام نہیں کھاتے، یا حرام کھانے سے ہمیں کیا ہے اللہ نے محفوظ رکھا ہے، لیکن یہ مت سمجھو کہ تم شعوری نہیں بے شعوری کھاتے ہو. سود ایسا عام کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا انسان سود سے بچنے کی کوشش کرے گا تو کم از کم دھول تو پہنچے گی اسے. یہی وہ زمانہ ہے، یہی وہ زمانہ ہے. تم لاکھ بچنا چاہو بغیر سود کے تم سانس نہیں لے سکتے، اور تم لاکھ بچنا چاہو خنزیر کی چربی کن چیزوں میں، معمولی چیزوں میں ملائی گئی ہے آپ کو پتہ نہیں ہے، کن چاکلیٹس میں ملائی گئی ہے، کن چیزوں میں، مٹھائیوں میں ملائی گئی ہے، یہ آپ کو پتہ نہیں ہے. یہ ایتھنٹک طور پر نیوز ہے کہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کو خرید کے باوجود، ان کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی سازش یہودی انہیں چربی ملانے کا آرڈر دیتے ہیں، اور یہ چربی پوری دنیا میں کارا. ایک عالمی سازش ہے جس کا ہم شکار ہیں. نمبر دو، ہندوستانیوں کے اندر ہندوستان کی سازش، بھاجپا کی گورنمنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مودی سرکار. اس کی دشمنی کوئی کھلی ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور اس کی کارستانی بھی صرف آج کی نہیں ہے، یہ 1924 سے قائم ہوا، اور اسی دن سے وہ مانتا تھا کہ جب میں آؤں گا تو ان کو کہیں کا نہ چھوڑوں گا، ان پر سول کوڈ نافذ کر کے رہوں گا. اور وہ وقت آج آیا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر دوش نہ دو، اپنے اعمال پر دوش دو کہ ہم نے خود لایا ہے. آج ہمارے ہندوستان کے اندر ہماری ہی حتک، ہماری ہی عزتیں لوٹی جاتی ہیں، ہماری ہی نسبتیں لوٹی جاتی ہیں، ہماری ہی بہو بیٹیوں سے اسلام پر غلط نعرے لگوائے جاتے ہیں. تو یہ کیوں؟ ایک عالمی سازش، ایک ہندوستان کے اندر کی سازش
نمبر تین حالات حاضرہ کے لحاظ سے سب سے اہم جو غور کرنا ہے، امت مسلمہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بانٹ دینا، امت مسلمہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بانٹ دینا، فرقوں میں انہیں تبدیل کر دینا، اور اس حیثیت سے کبھی یہ ملنے نہ پائے، کبھی یہ متحد نہ ہو پائے، کبھی یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے جمع ہو کر قوت نہ بن پائے۔ ڈیوائیڈ اینڈ رول پالیسی یہ انگریز کی تھی، 1857 میں آیا، 1940 پر ساتھ تقریباً 90 سال ایسٹ انڈیا کمپنی نے اسی چیز کو رکھ کر مسلمانوں کے اوپر نشتر چلائے، لیکن بدبخت جاتے جاتے بھی یہاں کے رہنے والوں کو سیکھا گیا کہ اگر تمہیں بھی مسلمانوں کے درمیان رہنا ہے، نام کے مسلمان بنا کے رکھو، انہیں کتاب اللہ کا مسلمان نہ بناؤ، سنت رسول اللہ کا مسلمان نہ بناؤ، انہوں فرقے میں بانٹو اور ڈیوائیڈ کرو ان کو، پھر ان پر راج کرتے رہو۔ یہ مذہب کے جوش کے ایسے اندھے ہیں کہ بس ایک مرتبہ انہیں ڈیوائیڈ کرو گے تو یہ کبھی مل نہیں پائیں گے۔ یہ تین عالمی سازشیں ہیں ہمارے خلاف جو کہ ہم دیکھتے نظر آتے ہیں، لیکن ہمارے کانوں پہ چوں تک نہیں رہتی۔ ہم اپنے مسائل میں مگن ہیں، ہماری چھوٹے چھوٹے مسائل میں ہم لڑ مرنے کو تیار ہیں، پھر کہاں سے اٹھیں گے؟ لیکن جب اٹھیں گے نا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ دن دور نہیں ہے جب خیمہ خیمہ، بستی بستی، شہر شہر اللہ رب العالمین کا یہ دین پہنچے گا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گارنٹی دی ہے۔ یاد رکھیے، علامہ اقبال نے اسی وقت کہا تھا کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ تم شاعری ہو، تم عقاب ہو، پرندے نہ بنو، چھڑیا نہ بنو، کوا نہ بنو۔ وہ بھی پرواز کرتا ہے، لیکن شاہین کا پرواز کچھ اور ہے، عقاب کی دنیا کچھ اور ہے۔ یاد رکھیے، ایک زمانے میں ہم نے سب کچھ کیا، دنیا کی آنکھیں ہم پہ لگی ہوئی تھی، اور اللہ کی نافرمانی کرتے 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 آج ہم اتنے ذلیل ہو گئے کہ ہم سب مل کے دنیا کو دیکھ رہے ہیں کہ ہاں یہ ترقی، شان و شوکت، یہ ہے، یہ آرام، یہ فلاں، یہ ٹیکنالوجی، یہ سب تو تمہاری ہی دین تھی۔ ہم نے تو سب سے پہلے سائنس کو بھی عروج بخشا اور تمام علوم فنون کو بھی عروج بخشا۔ تو آئیے تیسرا جائزہ لیں۔ تیسرا، موجودہ حالات، اس پر میں نے تبصرہ کیا تھا، ہماری ذمہ داری ہے۔ اس پر میں ان تین تناظر میں گفتگو کر رہا ہوں، تھوڑا دیر غور سے سن لیجیے۔ میں نے بتایا تھا ایک عالمی سازش، ایک ہندوستان کے اندر کی سازش، ایک ہمیں کیا ہے الگ الگ ٹکڑوں میں بانٹ کے۔ اس کا جواب ہم قرآن سے لیتے ہیں، قرآن سے لیتے ہیں۔ میں نے اسی وجہ سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے لے کر 40 پر 47 کی 7 آیتیں تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیتوں میں ایکس امت مسلمہ جو تھی، پریزنٹ امت مسلمہ ہم ہیں، موجودہ امت مسلمہ ہم ہیں، لیکن اس سے پہلے اس مقام پر جو تھا وہ یہودی تھا، اور اس کی سب سے بڑی دلیل قرآن کی یہ آیت ہے جو سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 40 میں اللہ ذکر کر رہا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو اس موقع کو جب اللہ تبارک و تعالی نے تم پر نعمت پوری کی تھی، نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم۔ دیکھو اللہ تمہارے ساتھ وعدہ پورا کرے گا ضرور، لیکن شرط یہ ہے کہ تم بھی اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنا، وایای فارہبون، اور مجھی سے ڈرنا۔ اور دوسری آیت آخری میں جو میں نے بیان کیا تھا، یا بنی اسرائیل، اے بنو اسرائیل یاد رکھو، اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، یاد کرو جب ہم نے اپنی نعمت تم پر پوری کی تھی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور تم نے تمام عالموں پر فضیلت عطا کی تھی۔ وہ فضیلت آج نہیں ہے، آج ختم ہو گئی، آج تمام عالموں پر فضیلت ہماری ہے، لیکن وہ ایک امت مسلمہ تھے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام عالموں پر فضیلت عطا کی، لیکن انہوں نے اس فضیلت کو کھونے کے لیے وہ سب کچھ کیا بدبختوں نے، جس سے اللہ تبارک و تعالی غضبناک ہوتا ہے۔
غیر المغضوب علیہم، جن پر اللہ کو مغضوب ہوا، غضبناک ہوا، ان پر نہیں۔ اور تفسیر ابن کثیر کے اندر امام ابن تیمیہ کی تفسیر میں رحمہ اللہ ان سب میں سلف کے اندر یہ روایت موجود ہے، المغضوب علیہم الیہود الضالین النصارى، جو بھٹکے جو گمراہ ہوئے وہ نصارہ ہیں، جو مغضوب علیہم ہیں وہ یہود ہیں۔ تو اللہ کا غضب ٹوٹ پڑا، اور اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ فباءوا بغضب علی غضب، اللہ کے غضب برائے غضب میں تم ہمیشہ گرفتار رہو گے، اور کبھی اپنے حیثیت سے اٹھ کے کھڑے نہیں ہو سکتے، قیامت تک تم لٹکے رہو گے۔ تو یاد رکھیے یہ حالت ان کو بیان کیا، آئینہ ہم کو دکھایا، آئینہ دکھایا، آئینہ ہم کو دکھایا تو برا مان گئے۔ آپ بھی برا مت مانیے، میں آئینہ دکھا رہا ہوں، یہ آئینہ خود دیکھ، آئینہ ایک ایسی چیز ہے اگر آپ کے چہرے پہ داغ ہے تو داغ ہی دکھائے گا، چھپا کے نہیں دکھائے گا۔ یہ بھی آئینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہماری مستقبل کی ہسٹری رکھی تھی۔ دیکھو مستقبل میں تم اگر یہ کرو گے تم پر بھی وہی لاگو ہوگا، جنہوں نے یہ کیا تو ان پر بھی وہی لاگو ہوا۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، دیکھو اللہ نے جو کچھ بھی نازل کیا ہے تمہارے لیے قرآن، اس پر ایمان لاؤ مکمل۔ اور اس سے پہلے فرمایا کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، عہد کرو، جو عہد تم نے کیا ہے اس کو تم پورا کرو، میں میرا عہد پورا کروں گا۔ کیا عہد کیا ہے؟ ڈھونڈو قرآن میں خود ملتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 83، سورہ نمبر 2، وہ پورا عہد، پورا میثاق اللہ تبارک و تعالی خود بیان کرتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُعْرِضُونَ۔ یہ عہد تھا، یہی وہ عہد تھا جو یہاں پر یاد دلا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی یہودیوں سے۔ یاد رکھو تم عہد پورا نہیں کرو گے تو ہم بھی عہد پورا نہیں کریں گے، ہمارا عہد پورا ہونا ہے تو تمہارا عہد پورا ہونا ہے۔ وہ عہد کیا تھا؟ فرمایا کہ اخذنا میثاق بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے ہم نے عہد لیا، کیا لیا عہد؟ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے عبادت میں۔ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے، مسلمانوں کے کل آبادی میں اہل الحدیث گویا آٹے میں نمک کے برابر ہی کیوں نہ ہو، لیکن انہوں نے توحید کو رکھا، انہوں نے شرک کے اندر مبتلا ہونے سے اپنے آپ کو بچایا، توحید کے علم بردار ہوئے اور اللہ تبارک و تعالی کے دین پر چلنے کے لیے عزم کیا۔ لیکن افسوس وہیں پر یہ بات بھی ہے کہ جس توحید کو اپنایا اس توحید کو اسی حق کے ساتھ پھیلانے کا حق ادا نہ کیا، وما قدر اللہ حق قدرہ۔ یہ مسئلہ تھا جس کی وجہ سے آج ہم بھی بھگت رہے ہیں ان کے ساتھ۔ توحید ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری تہجد کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ تو اس توحید کا پرچار بنی اسرائیل کے لیے بھی اللہ نے سب سے پہلے کیا، اور ہمارے لیے بھی جب حکم دیا تو سب سے پہلے یہی حکم دیا۔ سورہ انعام آیت نمبر 151، قل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو آپ، قل اللہ کے رسول ان سے کہیے، تعالوا او میں تمہیں بتاتا ہوں، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا، بتاؤ میں پڑھ کے سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے، کیا حرام کیا ہے تمہارے رب نے تم پر؟ اللہ تشرکوا به شیئا، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا۔ آج ہم حرام سمجھتے ہیں تو شراب حرام سمجھتے ہیں، آج ہم حرام سمجھتے ہیں تو جوا حرام سمجھتے ہیں، آج ہم حرام سمجھتے ہیں تو زنا حرام سمجھتے ہیں۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں سب سے بڑا حرام، سب سے پہلا حرام شرک۔ یہ کتنے لوگ جانتے ہیں، مانتے ہیں؟ اللہ کی توحید سب سے پہلے، اور حرام میں سب سے بڑا حرام شرک، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے۔ سورہ نمبر 6 انعام آیت نمبر 151، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا۔ پھر دوسرا وہاں کیا فرمایا؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ ہم کو
ساتھ نیک سلوک کرو. یہ امت جہاں والدین کا ادب سکھانے والی تھی آج کیا ہو چکی ہے. میں چاہتا ہوں جہاں بھی جمعہ کے خطبے یہاں بھی ہوتے ہیں کہیں دوسری جگہ بھی کمیٹیوں کے افراد آگے پہلی چیز جو کہتے ہیں مولوی صاحب ہمارے لڑکے بڑے آزاد ہو چکے ہیں, ذرا ماں باپ کی اہمیت اور احترام کا گفتگو کیجیے. کون سی امت گاڑی بھی مصرف کھانے لگے, راہ زن بن گئے, راہ ہو کہ وہ امت جن کو سکھانا تھا پوری دنیا کو کہ والدین کی خدمت ہوتی کیا ہے, اس امت کے آج سرگردہ افراد اور بہترین اور معاشرے کو جاننے والے افراد یہ آ کے کہتے ہیں کہ ہمارے اولاد ہماری کوئی اہمیت نہیں. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا متی الساعہ, قیامت کب ہے؟ فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل, پوچھنے والا اور جس سے پوچھا جا رہا ہے دونوں اس معاملے میں برابر ہیں, کوئی نہیں جانتا, نہ جبرائیل جانتے ہیں نہ اللہ کے رسول. تو فرمایا وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَمَارَاتِهَا, اچھا تو کم از کم اس کی امارتیں تو اس کی نشانیاں تو بتائیے. فرمایا کہ أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا, لونڈی اپنے آقا کو جنے گی. اور مفسرین اس کی یہ تعبیر بیان کرتے ہیں کہ بیٹیاں اتنی آزاد ہو جائیں گی کہ اپنی ماؤں سے لونڈی جیسا سلوک کریں گی. پتہ نہیں آج کب وہ بیٹیاں جو کبھی آنکھیں اٹھا کے نہیں دیکھتی تھی ماں باپ کو, آج کے دور میں ایک دن کالج کا بس جا کے آ کے اپنے حساب سے کوئی لڑکا چن کے کہتی ہے کہ شادی کروں گی تو اس سے کروں گی نہیں تو میں گھر چھوڑ کے چلوں. بولتے نہیں بولتے. آج مائیں ڈر رہی ہیں کہیں بیٹیاں بغاوت پر نہ اتر آ جائیں, مائیں ڈر رہی ہیں, بیٹیاں نہیں ڈرتی ہیں, بیٹیاں تو آزاد ہیں. تو یاد رکھیے وہی عہد ہم سے بھی ہوا جس عہد کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بنو اسرائیل کو یاد دلا رہا ہے. ہم نے پھرا تو ہم بھی وہی دو چار ہوں گے اسی سزا سے جس سے وہ دو چار ہوئے تھے. تو ہوا کیا ہمارے ساتھ, تین بڑی سازشیں میں نے ذکر کی تھی. عالمی سازشیں, ہندوستان کی اندرونی سازشیں اور ہمارا ٹکڑے ٹکڑے بنا کے چھوڑ دینا. اس کے تین توجیہات, تین جوابات میں پھر نقل کرتا ہوں. اس کے تین جوابات میں سب سے پہلا جواب کیا ہے؟ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. دیکھو اس قرآن پر پورا پورا ایمان لاؤ اور اس کی آیتوں پر دنیا کے چند سکوں کے عوض نہ بیچا کرو, فتوے تبدیل نہ کیا کرو. ہاں آج کے علماء سو جو بڑی عوام کو گھیرے ہوئے ہیں, اللہ تبارک و تعالی ہم ہی بچایا ہوا ہے, لیکن ایک بڑی عوام کو جو گھیرے ہوئے ہیں جن کے فتاوے خاص کر پیسے لوٹنے کے لیے ہوتے ہیں, یہی علماء سو تھے جو یہودیوں کو بھی ڈبوایا اور آج امت مسلمہ کو بھی ڈبو رہے. ہمارا سب سے اہم کام یہ ہے کہ ان کے خلاف کام کرو, کتاب و سنت کو اپناؤ, کتاب و سنت کو عام کرو. فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ, تم ہی سب سے پہلے کافر نہ بن جانا. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا, اور اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت میں مت بیچ ڈالنا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ, دیکھو یاد رکھو تمہیں اللہ ہی سے ڈرنا ہے. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ, اللہ ہی سے ڈرنا ہے. ایک جگہ فَارْهَبُونَ کا رحم سے, ایک جگہ فَاتَّقُونَ کا اتقاء سے. ڈرو بھی رحم بھی اسی سے کرو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ اور جانتے بوجھتے حق کو نہ چھپاؤ. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے آج کی دنیا میں. اسی گھیرے کے اندر آج کا سب کچھ ہمارے اوپر جو بیت رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اسلام ایک پاکیزہ ترین مذہب ہے اور اسلام کے اصول اللہ تبارک و تعالی نے بنائے ہیں جس میں کوئی نقص نہیں ہے. اللہ میں کوئی نقص نہیں ہے, اللہ کے قوانین میں کوئی نقص نہیں ہے. تو آج اسلام پر پھر یہ نشتر کیوں چلائے جا رہے ہیں؟ باطل کا رنگ حق پہ اتنا چڑھایا اتنا چڑھایا اتنا چڑھایا کہ حق مشتبہ ہو گئے. دیکھیے ایک گلاس میں پانی ہے اور ایک گلاس میں کوئی اور مشروب فینٹا ہے, تو ادھر آپ دیکھیں کہ آرنج کلر کا ہے تو آپ بولیں گے فینٹا, ادھر دیکھیں کہ بالکل سفید رنگ کا ہے تو آپ بولیں گے پانی. اگر آپ فینٹا کو پانی میں اتنا ملاتے جائے آرنج کلر بھی مفقود ہو جائے, سفید کلر بھی گم ہو جائے, اب آپ دور سے آدمی کو کہیں کہ یہ ہے کیا پانی ہے فینٹا ہے, تو تصوف میں پڑ جائے گا کہ بولوں تو کیا بولوں, ذرا تو تھوڑا آرنج بھی دکھ رہا ہے لیکن پانی بھی نہیں ہے. اسلام کے ساتھ
اور اللہ کے رسول نے مسجد نبوی کے ستون سے بدوایا، مسجد نبوی کے ستون سے بدوایا، اور 3 دن وہ صرف ایکٹیویٹیز دیکھتے رہے مسلمانوں کی۔ چوتھے دن جب اللہ کے رسول نے انہیں کھول کے آزاد کیا تو مدینے کے باہر چشمے پہ گئے، نہایا دھویا، سیدھے پھر واپس مدینہ آئے اور کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کوئی دعوت نہیں، کہاں کی دعوت ہوئی؟ الٹا تو وہاں قید بنا کے رکھا ہے۔ دعوت کہاں سے ہوئی؟ دعوت عمل سے ہوئی، عمل سے۔ ہاں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عمل، ہمارا عمل چوپٹ ہو کے رہ گیا، ہمارا پریزنٹیشن غلط ہو کے رہ گیا۔ اس کو سدھارنا سب سے اہم ہے۔ ہم اسلام جو کتابوں میں ہے وہ صاف شفاف اسلام ہم لوگوں تک پہنچائیں۔ باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ۔ یہی حال یہودیوں کا ہوا تھا۔ تورات نازل ہوئی انہیں چلنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، انہوں نے جادو ٹونے ٹوٹکوں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ قرآن نازل ہوا ہم پر زندوں کے لیے، ہم نے مردوں کے لیے پڑھنا شروع کر دیا۔ وہی مردوں کے لیے جو پڑھتے ہیں سورہ یاسین، اسی یاسین میں رب العالمین ہم سے خطاب کرتا ہے لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ یہ تو مردوں کے لیے نہیں، زندوں کے لیے ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، مردوں کے لیے ہے۔ ہم عمل کے لیے اس کو بہت کم پڑھتے ہیں، پڑھنے والے بہت کم ہیں عمل کے لیے۔ تو یہی کام ان لوگوں نے بھی کیا۔ ہاں، اچھا، اس کی بات کی آیت بڑی غور کرنے کی اور ہمیں خاص کر چوکا دینے کے لیے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ۔ اللہ اکبر، کیا نقشہ کھینچا ہے، اور آج ہم کیسے 100% اس پہ اترتے ہیں۔ دیکھیے، تم دوسروں کو تو بڑی نیکی کی تلقین کرتے ہو، حکم دیتے ہو، لیکن دیتے وقت اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ بڑی لمبی چوڑی باتیں، فلاں میں ہوں، فلاں کرتا ہوں، لیکن اندر اگر ٹٹولو تمہارا ایمان کتنا ہے، ہر ایک اپنے آپ پہ خود شاہد ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ۔ اندر ایک ترازو ہے، اس سے پوچھو تم کتنے پانی کے مسلمان، کسی غیر سے مت پوچھو۔ اندر ایک ترازو ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ ایک ترازو عدل کا اندر ہے، اس سے پوچھو تم کتنے پانی کے مسلمان ہو، صاف صاف صحیح صحیح بتائے گا کہ تم کتنے مسلمان ہو۔ تو أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، نیکی کا تم حکم دیتے ہو۔ یاد رکھو، بغیر عمل کے نیکی کا حکم دیتے ہو تو نیکی اپنا اثر کھو جاتی ہے۔ یہی حال ہو رہا، دوسروں کو تو تلقین ہے، اپنے لیے کچھ نہیں۔ فرمایا یہ بیماری بھی ان کی تھی، بنی اسرائیل کی، جو تمہارے اندر آئے گی تو سزا بھی وہی ہوگی جو بنی اسرائیل کو ہوئی تھی۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو۔ ہاں، بریلوی بھی بولتا ہے ہم کتاب پڑھتے ہیں، دیوبندی بھی بولتا ہے ہم کتاب پڑھتے ہیں، ہر فرقہ نعرہ لگاتا ہے، لیکن كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ ہر کوئی اپنے آپ میں مگن خوش ہے کہ میرے پاس جو ہے وہی بس ہے جنت جانے کے لیے۔ وہی عقیدہ تو نہیں ہے کہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم ذرا سا بھی غور و فکر نہیں کرتے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اب آ گئی وہ پوائنٹ کی بات جو میں شروع میں کہنا چاہتا تھا، لیکن اصل میں ترتیب یوں تھی تو میں خاموش رہ گیا۔ آج حالات دیگر دو ہیں، آج حالات ہم پر مصائب و آلام ہیں، آج ہمارے حالات بڑے ذلیل ہیں، لیکن اصل میں اس کا سدھار کیوں ہوگا؟ خواہ وہ عالمی سازشیں ہو، خواہ وہ ہندوستان کی ہو، سدھار ہوگا تو وہ ایک سے ایک توحید، نمبر 2 نماز اور صبر سے۔ اسی لیے استعانت کا لفظ استعمال کیا مدد کا، جو اللہ کے لیے استعمال ہوتا، وہی لفظ یہاں استعمال ہوا اور کہا استعینوا، مدد حاصل کرو، کس سے؟ بالصبر والصلاة، صبر اور نماز سے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بے شک یہ بہت شاق ہے، بہت بڑی بات ہے، لیکن إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہیں۔ ان کا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، کہ انہیں اچھی طرح پکا یقین ہوتا ہے کہ ایک دن انہیں اپنے رب سے ملاقات کرنا ہے، وانہم الیہ راجعون، اور انہیں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹنا ہے، اس کا اچھی طرح یقین ہوتا۔ آج ہماری نمازیں کیا ہیں؟
نماز فجر اٹھا محلے میں 100 افراد مسلمان ہوں تو 5 کی صف بنے گی پوری. ماشاءاللہ کیا نماز کی پابندی ہے. اور کسی کو تھوڑا سا چھیڑ کے دیکھ لو ذرا اس سے کیا ہے کوئی چیز نامناسب حرکت کر کے دیکھ لو ماشاءاللہ کتنے صبر والا ہے سب کھل کے سامنے آ جائے. کیوں جی میں خاموش رہوں ان کا جواب میں پتھر سے دوں گا جی میں کیسا جی صبر کروں گا مجھے خالی صبر بولتے گی تمہیں ان کو بولو جاؤ بھائی میں لڑا ماں بہنوں میں لڑا خاندانوں میں لڑا رشتہ داروں میں لڑا. ارے کہاں لڑائی نہیں ہے کون صبر سے کام لیتا ہے. آج صبر بھی چھوٹ چکا نمازیں بھی چھوٹ چکی پابندی بھی چھوٹ چکی. تو وہی ہوگا جو ان کے ساتھ ہوا تھا وہی معاملہ ہوگا. ان آیتوں کو تلاوت کرنے کے بعد اب آخری آیت کو پڑھ لیجیے. وَاتَّقُوا يَوْمًا لوگوں ڈرو اس دن سے لا تجزی نفس عن نفس شیئا کوئی نفس کسی اور نفس کے کام نہیں آئے گا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا. وہ کیسے ہوگا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ جب کان کو پھاڑ دینے والی آواز سور کی آئے گی تو ہوگا کیا سب بھاگیں گے ایک دوسرے سے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. یوم یفر المرء من اخیہ آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا وامہ وابیہ اپنی ماں اور باپ سے بھاگے گا وصاحبتہ وبنیہ اپنی بیوی اور بیٹوں سے بھاگے گا. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ ہر کوئی اپنی پریشانی میں ہوگا کسی کے لیے دیکھنے کے وقت نہیں ہوگا ٹائم نہیں ہوگا. تو اس دن سے ڈرو لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی کوئی فدیے میں لے کے چھوڑا نہیں جائے گا. ولا هم ينصرون نہ تمہاری کسی اور کی طرف سے مدد کی جائے گی. یہ وہ دن تھا جس کے ڈر سے مسلمانوں کی پوری ہسٹری سدھر سکتی تھی. ہم نے بھی اسی ڈر کو اسی طرح پامال کیا جس طرح بنی اسرائیل نے پامال کیا. انہوں نے کہا موسیٰ کی قوم کب جانے گی کب جہنم کو جائے گی. ارے ہم تو موسیٰ کی قوم ہے کلیم اللہ کی. تو انہوں نے نعرہ لگایا نحن ابناء اللہ واحباؤ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں. اچھا جی پھر بھی گناہ کریں تو جائیں گے نہیں جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودا. بہت بھی کر لیے نا جائیں گے جہنم کو لیکن چند دن کے واسطے. اس کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کا عقیدہ تھا ہم بہت سے بھی گناہ کر لیے نا تو جہنم میں اللہ سیر کے طور پہ 7 دن کو بھیجے 7 دن رہ کے واپس سیدھا ہم جنت کو چلے جائیں گے. ہمیں کبھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن کے واسطے. یہی عقیدہ ہم پر کے الٹ پڑا. آج ہم بھی کہتے ہیں امت محمدیہ ہے بھائی امت مرحومہ ہے بھائی ہم کیسے جا سکتے ہیں جہنم کو. ہمارے لیے تو ریزرو ہو چکی ہے پہلے سے جنت. ہم کیسے جا سکتے ہیں. اعمال جو چاہے کرتے پھرو ظلم کرتے پھرو سود کھاتے پھرو تمہیں کوئی مسئلہ نہیں تم امت محمدیہ ہو یا کچھ بھی نہیں تو اللہ کے رسول بچا کے لے کو نہیں جائیں گے ہم نا لوگ الٹا. تو یہ عقیدے نے ہمیں عمل میں برباد کیا ان لوگوں کو بھی عمل میں برباد کیا. یہ بہت بڑا عقیدہ ہے سدھرنے کا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رعد میں فرمایا وہ آیت میں نے خطبے میں ذکر کی ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو خود نہیں بدلتے جب تک کہ وہ قوم بدلنا نہیں چاہتی. تم چاہتے نہیں کہ کیوں بدلتا ہو زبردستی. اللہ نہیں بدلے گا جب تک کہ تم بدلنا چاہو. اس ذلت سے اٹھنا ہے اس پستی سے اٹھنا ہے تو ذمہ داری کے کام یاد رکھو. آخری ٹکڑے میں میرے پاس صرف 2-3 منٹ کا وقفہ ہے میں خلاصہ بیان کرتا ہوں آپ کو. ذمہ داری کیا ہے. سب سے پہلے اپنی اہمیت کو سمجھو. اللہ نے تمہیں کروڑوں مسلمانوں میں سے چن کے توحید والا اہل حدیث بنوایا. یہ کوئی گفٹ سے کم نہیں ہے یہ کوئی بہت بڑی نعمت سے کم نہیں ہے. یہ صرف اللہ ان کو دیتا ہے جن کی خیر خواہی چاہتا ہے ورنہ تو نہیں دیتا. یاد رکھیے ہدایت ایسی چیز ہے چاہا تو ابو طالب کو بھی نہیں دیا
سے چاہا تو فرعون کی بیوی کو دے دیا. یہ اللہ کے اختیار میں ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے اللہ کے رسول آپ جس کو چاہتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے. اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تو اللہ چاہا ہے تو اللہ نے صحیح رہنمائی کی. اللہ نے یہ گفٹ دیا, یہ کتاب و سنت کا راستہ دیا. اس کی پاسبانی کرو مسلمانوں, ورنہ اللہ تبارک و تعالی یہ چھین لے گا. اس کی سزا دوہری ملے گی. تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے ایک اہل الحدیث مسلمان ہوتے ہوئے یہ فریضہ, یہ ذمہ داری ہے کہ تم اس توحید کا پیغام عام کرو, عام کرو, عام کرو. اتنا عام کرو کہ تمہیں اللہ کے سامنے جاتے ہوئے شرم محسوس نہ ہو. اگر ملک الموت اسی وقت آ جائے اور تمہاری جان لے لے تو تم کہو کہ ہاں میں نے کام کیا ہے دین کا, میں خوش ہوں کہ آج میری جان اللہ کے حضور پیش کر دی جائے. خوشی خوشی چلے جاؤ. ایسا وقت ہے دل کے اندر, ایک جذبہ ہے دل کے اندر تو سمجھو تم نے کام کیا. اگر موت آنے سے گھبراہٹ طاری ہو رہی ہے تو سمجھو تم نے کام نہیں کیا. تو سب سے اہم ذمہ داری ہے اس کو آگے بڑھاؤ. نمبر 2, فرقوں کو مٹاؤ, اتحاد قائم رکھو. یاد رکھو ہمارے مخالفین ہم سے کہتے ہیں تم بھی تو ایک فرقہ ہو اہل الحدیث. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, دوبارہ اور سہوارا قسم کھا کے کہتا ہوں, اہل الحدیث فرقہ نہیں ہے. اہل الحدیث عقیدہ ہے. عمار کا عقیدہ ہے, بلال کا عقیدہ ہے, خدیجہ الکبریٰ کا عقیدہ ہے, اما عائشہ کا عقیدہ ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ہے. عقیدہ ہے اہل الحدیث, فکر ہے. یہ فرقہ نہیں, یہ وہی ہے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قائم تھے, جس پر ابو بکر صدیق قائم تھے, جس پر عمر فاروق قائم تھے, جس پر عثمان غنی قائم تھے, جس پر علی مرتضیٰ قائم تھے. یہ وہی بعد نسل آج تک آ رہا ہے. اسی تشخص کو باقی رکھنے کے لیے ہم نے سلف کا استعمال کیا. کوئی سلفی کہا, کوئی اہل الحدیث کہا, کوئی اصحاب الحدیث کہا. یہ سب ایک ہی نام ہے, فرقہ نہیں. فرقوں کو ختم کرو, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے صاف فرمایا سورہ انعام میں, ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. یاد رکھو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جنہوں نے بھی جو بھی مذہبی طور پر اپنے فرقے بنائے آپ ان میں سے نہیں ہیں. وہ فرقے نہیں ہیں جو سیاسی بنتے ہیں. خاص لفظ دین استعمال ہوا ہے آیت کے اندر, ان الذین فرقوا دینہم. وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین میں فرقے کیے, وکانوا شیعا, اور شیعوں میں بڑھ گئے, گروہوں میں بڑھ گئے. فرمایا لست منہم فی شیء, اللہ کے رسول ان فرقوں میں آپ نہیں ہیں. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر اہل الحدیث فرقہ ہوتا تو ہمارے اندر حدیث نہ ہوتی, اللہ کے رسول نہ ہوتے. ہے حدیث پر چلن تو ڈنکے کی چوٹ پہ ہم کہتے ہیں یہ فرقہ نہیں, یہ عقیدہ ہے. یہ عقیدہ ہے جس کو اللہ کے رسول نے دیا, جس کو ابو بکر نے سنبھالا, جس کو عمر نے پروان چڑھایا, جس کو علی نے آگے بڑھایا, اور اس کے بعد کے اسلاف نے جب لائے تو ان کے اندر کے جب تحریکات خوارج نکلے, گمراہ تحریکات, قدریہ نکلے, جہمیہ نکلے, معتزلیہ نکلے, ماتریدیہ نکلے, تو ہم نے اپنے تشخص کو باقی رکھنے کے لیے اس نام کے ساتھ اس عقیدے کو جوڑا. ورنہ تو یہ تحریک نہیں ہے. دنیا کا افریقہ کے اندر رہنے والا کوئی مسلمان بھی اگر کتاب و سنت پہ چلتا ہے تو وہ بھی اہل حدیث ہے. تو یاد رکھو, دوسری بات, فرقوں کو مٹاؤ, اتحاد کو قائم رکھو, اور اپنوں کے اندر سب سے زیادہ اتحاد کو قائم رکھو. اور یہ اتحاد کیسے قائم ہوگا؟ علماء کی مدد حاصل کرو, منمانی نہ کرو. یاد رکھو جو قوم منمانی پہ اتر آتی ہے پھر تو اللہ تبارک و تعالی اس کی نیست اور نابود کر کے رکھ دیتا ہے. یاد رکھ لیجیے, اتحاد قائم ہوگا عوام سے نہیں, علماء سے. اپنے بڑے معتبر علماء سے رابطے میں رہو, ان کی مانو. یہ فیس بک, انٹرنیٹ, واٹس ایپ کے ذریعے جو کچھ بھی آتا ہے وہ دین نہیں ہوتا میرے بھائیو. دین وہ ہوتا ہے جو استاد سے پڑھ کے سیکھا جاتا ہے. تو ان سے رابطہ قائم رکھو. نمبر تیسری چیز,
اپنے اخلاق کو سنبھالو، غلط پریزنٹیشن نہ کرو اسلام کا۔ تم نے تین کی طلاقیں بیک وقت دی اور آج ہم پہ نکیر ہو رہی ہے۔ کیسا مذہب اسلام ہے کہ کھڑے کھڑے دروازے پہ 3 طلاق ہوئے اور لڑکی کیا ہے 10 سال سے شادی شدہ زندگی گزار رہی تھی، اکیلی ہو کے رہ گئی۔ نہیں، پہلے ہی حدیث نے بچایا تھا کہ 3 کو 3 نہیں 1 مانو، لیکن پھر بھی امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اس کو 3 کو 3 مانتا ہے اور غلط یہ سمجھتا ہے کہ طلاق دینا ہے وہی 3 دینا ہے۔ یہ دونوں تحریکات کو تم چلاؤ، لوگوں تک اویئرنیس بیداری پیدا کرو۔ 3 حرام ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی حرام ہے ایک مجلس میں دینا، امام شافعی کے نزدیک بھی حرام ہے، امام مالک کے نزدیک بھی حرام ہے، امام احمد بن حنبل کے نزدیک بھی حرام ہے، امام ابن حزم کے نزدیک بھی حرام ہے، امام داؤد ظاہری کے نزدیک بھی حرام ہے، امام سفیان ثوری کے نزدیک بھی حرام ہے۔ تمام امرا تمام ائمہ اس پر متفق ہیں کہ 3 بیک وقت دینا حرام ہے۔ ہاں دینا ہے، دے کر واقع ہوتا ہے یا اس پہ اختلاف ہے، لیکن آج عوام کو پتہ ہی نہیں، عوام کو یہ پتہ ہے کہ طلاق دینا ہے تو 3 دینا ہے۔ اسی وجہ سے آج سپریم کورٹ میں ہمارے اوپر تانے شروع ہوئے، طنز شروع ہوئے اور یہاں تک پہنچائے۔ لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرو، اسلام کو غلط پریزنٹیشن نہ کرو، صحیح طور پر اخلاق سے بتاؤ اسلام کیا ہے۔ میرے بھائی یہ جو کچھ بھی میرا اپنا تھا، هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد۔ اسال الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔